السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی اور نمرود کا۔ نمرود دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی اور یہ ایک کافر تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ خود کو خدا کہتا تھا۔ نمرود کے دور میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئے اور انہوں نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا تھا، اور اسی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، لیکن آگ بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی طرح ہو گئی۔ اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئی، جس کی وجہ سے نمرود نے اس پر کیا کیا، اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصہ میں تیار کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد جب نمرودیوں کی صبح کے وقت اپنے بت خانے میں واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر و نشر نے ان کے پیروں کے تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعہ کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی، لیکن نمرود نے کہا کہ اگر کسی کو بتوں کو توڑتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تو ہم کیوں کر کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس پر جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، انہوں نے نمرود سے کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر اس کو سزا نہیں دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو برسر عام گرفتار کر کر لایا جائے۔ نمرود نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کر نمرود کے پاس حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے سب سے جو بڑا بت ہے وہ موجود ہے اور اس کے سامنے سارا واقعہ ہوا، تو اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا، اور پھر اگر بول دے تو پتہ چل جائے گا، اور اگر نہ بول سکے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اس کے کندھے پر موجود ہے، اور پھر بھی اگر یہ نہ بول سکے تو سمجھ لو کہ یہ لا شیع ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کا لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا اور لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو بت ہیں اگر یہ کچھ کر سکتے تو یہ سب سے پہلے خود کو بچاتے، اور اگر ان کا بڑا بت موجود ہے تو اس نے کچھ کیوں نہ کیا اور وہ باقی بتوں کو کیوں نہ بچا سکا۔ کتاب رضعۃ الصفا میں ہے کہ مشرکین جب شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق جاننے اور بولنے اور نہ بولنے کا سوال کیوں کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سن کر کہا کہ کیا تم لوگ اس کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر سب سجدے میں گر گئے، اور سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ جب نمرود کو ان کی تبلیغ کا علم ہوا تو اس نے سوچا کہ ان کی تبلیغ سے نہ صرف یہ نظام درہم برہم ہوگا حکومت کا، بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا، اور اس نے آپ کو قید خانے میں قید کروا دیا۔ عجائب القصص علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی، صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کروا کر ایک لوہے کے تندور میں بند کروا دیا اور پھر آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی تھے، انہیں اس آگ سے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچی تھی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں 40 دن اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں 7 سال تک قید میں رکھا گیا، اور اسی دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوفہ میں ایک 4 دیواری تعمیر کروائی جس کی لمبائی اور چوڑائی 4 گز تھی اور بلندی 100 گز تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 40 گز تھی اور لمبائی 20 گز تھی۔
جب چار دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ پھر اس چار دیواری کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پوری چار دیواری 1 ماہ میں بھری گئی تھی، اور پھر یہ آگ جلنے لگی، اور اس نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا تھا کہ کوئی بھی قریب نہیں جا سکتا تھا، اور آتش اتنی تیز تھی کہ میلوں تک اس کی تپش جاتی تھی، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزر نہ سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ چار دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ انہوں نے آگ تو روشن کر دی تھی، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس سے کیسے بھیجیں، کیونکہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو ان لوگوں نے پہلے اس میں ایک بڑے پتھر کو ڈال کر پھینکا اور دیکھا کہ ترکیب کامیاب ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا گیا اور ان کے گلے میں بھی توق ڈالا گیا، پھر اس منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے رب العالمین، دنیا میں ایک ابراہیم بھی ہے جو کہ تیری ہی پیروی کرتا ہے اور تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن اسے بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مالک ہمیں ان کو بچانے کے لیے بھیج دیں، ہمیں حکم دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ پھر انہیں حکم دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد کو قبول کرتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ پھر وہ فرشتے زمین پر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ فرشتے حاضر ہوئے جو پانی اور آگ کے لیے مشتمل تھے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آندھی اور طوفان کے ذریعے اس آگ کو مندمل کر دیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن آپ نے اس کی بھی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔ وہ ہوا میں جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مالک کی طرف رجوع کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے حال کا انہیں معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے اور پھر آگ کے درمیان میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگ کو پہلے ہی پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر کیا ہوا کہ آگ گلزار بن گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا۔ گلاب اور نرجس کے پھول بھی کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلور کا ایک تخت بنا کر انہیں اس پر بٹھایا۔ ان کے اس تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ان کے اطراف پر پھول بھی کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کا جو حصہ جلنے سے باقی رہ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لکڑیوں کو زمین میں نصب کر دیا اور ان سے ہرے بھرے درخت نمودار ہو گئے جن پر تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو چھپکلی جو ہے وہ دور سے پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ اور جلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ ٹھنڈی ہو سکے اور وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ میں بنے ہوئے گلزاروں کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن آپ اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران نمرود نے جب اپنے محل میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرف
نظر کی تو انہیں جنت کی طرح گلزار میں بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ اب تک جل بھن کر خاک ہو گئے ہوں گے، لیکن انہیں اس طرح دیکھ کر وہ تعجب میں گر گیا۔ پھر یہ سب دیکھ کر اسے خطرہ لاحق ہوا اور اس نے کہا کہ اگر یہ آگ میں نہیں جل سکے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے اور میری خدائی کو مسئلہ ہے۔ پھر اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ منجنیق کے ذریعے ان پر پتھر برسائے جائیں۔ وہ جو پتھر ان کی طرف برسائے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور بادلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے وہ برسنے لگے، جس کے نتیجہ میں وہ حصہ جو کہ گلزار بنا ہوا تھا اس کے علاوہ باقی جس بھی حصے میں آگ تھی وہ پانی کے ذریعے بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسہ میں جو کہ کوفہ کے ایک مقام میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں میں بنی تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تھا تو ان کا ایک چچا آیا اور اس نے ان کے روئی پر تھپڑ مار کر کہا کہ اب تو ان سب چیزوں سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو مان لے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی بھی اسی کی ہی ماننی چاہیے اور اسی کی خدائی تسلیم شدہ ہے، اور یہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی اس کی خدائی کو مانا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر پوری دنیا کی آگ پر ہوا تھا اور 3 دن تک تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر اور اسے گلزار بنتے دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت سارہ ان کی چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی بہت ہوشیار اور چالاک تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے دیکھا تو اس نے اپنے والد سے درخواست کی کہ اس کو اس مینارے پر جانے کے لیے اجازت دی جائے جہاں پر سب بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے وہاں پہنچ کر تمام نظارے دیکھے اور اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ جو ہے وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی ہے اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی کہ اے ابراہیم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، اے ابراہیم یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ اللہ نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لے پھر تو ہم تک آ سکتی ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ پھر جب وہ آگ تک پہنچی تو اسے آگ کے کسی بھی حصے نے ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا، اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے اسلام کی تجدید کی اور پھر وہاں سے واپس اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ توبہ کر، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اپنی بیٹی کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیں۔ ادھر جلادوں نے اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو صحیح سلامت کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم تک پہنچا دیا اور پھر یہ انہی کے ساتھ رہی۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ کتورہ بی بی سے تھا، اور پھر اللہ نے انہیں یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم سے بہت سے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔